بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر کے بعد ہے سورہ رحمان۔ اللہ اکبر، وہ مبارک سورت جس کو قرآن پاک کی دلہن اور قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس میں 31 بار آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضرت ابن عاصم بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے قبل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کے رب نے جو نازل کیا ہے وہ مجھے سنائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کی، اور سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو اس نے عرض کی دوبارہ سنائیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر سنائی، پھر کہا دوبارہ سنائیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر سنائی۔ 3 مرتبہ جب اس نے سورہ رحمان سنی تو کہنے لگا کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور اس کا نچلا حصہ سرسبز ہے اور اس کا اوپر کا حصہ پھلدار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس سورت کو نازل کرنے والا وہی ایک خدا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہوئے، اور اس سورت کو قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا۔ یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے رحمان۔ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا، یعنی قرآن کے معنی اور مفہوم سکھائے۔ تو قرآن کے معنی اور مفہوم رحمان نے جس کو سکھائے وہ تو ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ تو جب چوتھی آیت پر پہنچتے ہیں علمہ البیان پہ، ابھی تک میں نے لفظی ترجمہ کیا، ابھی امام احمد رضا خان کے قلم کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ ابھی تو بات یہ ہے کہ الرحمن، رحمان عز وجل، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس انسان کو بیان یعنی تفسیر قرآن سکھائی، تعویل قرآن سکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر قرآن، تعویل قرآن کس کو سکھائی ہے؟ کس کو سکھائی ہے بتائیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے۔ اس کا مطلب بات ہو رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب امام احمد رضا اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ الرحمن، رحمان عز وجل، علم القرآن، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا بیان سکھایا ہے، کیونکہ چوتھی آیت نے بتا دیا کہ یہاں بات ہو رہی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان سکھایا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے حضور کیا جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں؟ کیوں اعلیٰ حضرت نے ما کانا وما یکون کہہ دیا؟ یہاں ترجمہ لکھنے پر آئے تو کیوں کہا کہ ما کانا یا وما یکون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہو گیا، جو ہوگا، وہ سب کا سب سکھا دیا۔ یہ کہاں سے امام احمد رضا نے اخذ کر لیا؟ یہ بات ترجمہ کرتے ہوئے کیسے لکھ دی؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ بھی پڑھ چکے ہیں کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ سیکھنے والے پر ہے کہ وہ سیکھتا کتنا ہے، سمجھنے والے پر ہے وہ سمجھتا کتنا ہے۔ جب انسان سکھائے اور انسان سیکھے تو بہت سمجھ جاتا ہے، اور جب سکھانے والا رحمان ہو اور سیکھنے والا محبوب رحمان ہو تو سیکھنے اور سکھانے کا عالم پھر کیا ہوگا؟ کہ لا رطب ولا یابسین الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کا بیان قرآن میں، اور یہ قرآن سکھانے والا رحمان ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے۔ تو جب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس طرح نزول قرآن 23 سال میں ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھی علوم غیبیہ 23 سال میں عطا کیے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا ایسے ایسے علم اترتے رہے۔ ارشاد ہوتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں، کوئی کسی پر نہیں چڑھتا، کوئی کسی کا وقت نہیں لیتا۔ جب رب چاہتا ہے تو سورج گرہن بھی ہوتا ہے،
جب رب چاہتا ہے تو چاند گرہن ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کو ایک دائرہ دیا ہے چلنے کے لیے، یہ اسی دائرے میں چلتے ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارے اور درخت سب کے سب رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو میں انصاف کرو، جب تم بھی کہیں ناپ تول کرو تو اس میں انصاف ہونا چاہیے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس نے زمین کو مخلوق کے لیے بنایا ہے، یہ زمین تمہارے لیے ہے، اس میں رہو، اس میں گھومو، اس میں پھرو، اس میں چلو، اس میں آرام کرو، فساد مت کرو۔ رب نے دی ہے، رب کی فرما برداری کرو۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں، اس میں پھل ہیں، اس میں غلاف والی کھجوریں ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اس میں کور کے ساتھ، ایک چھلکے کے ساتھ اناج ہے اور خوشبو والے پھول ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو اس نے آگ سے پیدا کیا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی انس اور جن۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مشرق ایک ہے، مغرب ایک ہے، جہاں سے سورج نکلے وہ مشرق، جہاں سورج غروب ہو وہ مغرب۔ یہ دو مشرق اور دو مغرب کون سے ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سردیوں کے دنوں میں سورج کہیں اور سے نکلتا ہے، گرمیوں کے دنوں میں سورج کہیں اور سے نکلتا ہے۔ 21 مارچ سے لے کر 21 دسمبر تک سورج روزانہ اپنے طلوع ہونے کی جگہ بدلتا ہے۔ ایک پوائنٹ اس کا سردی میں طلوع ہونے کا ہے، ایک گرمی میں طلوع ہونے کا۔ اسی طرح غروب کے بھی دو الگ الگ پوائنٹس ہیں۔ جو سمجھتے ہیں سمجھنے والے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ دونوں مشرق ہم نے بنائے ہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے جو دیکھنے میں ایک معلوم ہوتے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان روک ہے، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک فصل ہے کہ یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے، لیکن دونوں ہی رب کی قدرت کے نظارے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے موتی نکلتے ہیں، جواہرات نکلتے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور تم دیکھتے ہو کہ چلنے والیاں بڑی بڑی کشتیاں، پہاڑوں جیسی کشتیاں اس پانی میں چلتی ہیں۔ کس کی قدرت سے؟ اللہ کی قدرت سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، زمین پر جو کچھ ہے سب کو فنا ہے۔ اتنی نعمتوں کے بیان کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ ہر چیز فانی ہے، اس میں دل نہ لگانا۔ بڑی بڑی کشتیوں کو دیکھ کر، جو 100 200 400 کنٹینرز لے کر چلنے والی کشتیاں دیکھ کر تمہیں یہ نہ لگے کہ یہی سب کچھ ہے، تمہیں دنیا کی نعمتیں دیکھ کر یہی نہ لگے کہ اس کو کبھی فنا نہیں ہے، یہ بنایا بھی ہم نے ہے اور اس کو فنا بھی ہم ہی کریں گے۔ کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ ہے اس کو فنا ہے، باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو رہے گی تیرے رب کی ذات جو جلال والا ہے، عزت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہود کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا۔ یہود کا کہنا ہے کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا۔ ارشاد ہوتا ہے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا اس سے سوال کرتے ہیں کہ جو زمینوں آسمانوں میں ہے، کل یوم هو فی شأن، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہفتے کے دن کام نہ کرے یا جمعے کے دن کام نہ کرے، مگر اس کے کام ہمارے کاموں کی طرح نہیں ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو روزی دینا اس کا کام ہے،
لوگوں کو عذابات سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے بچانا اس کا کام ہے، ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنا اس کا کام ہے، پروردگار نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تھکنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں ہے، اونگ نہیں ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر دن ایک کام میں ہے۔ یہ ایک مشکل آیات میں سے ایک آیت ہے کہ اس کے معنی بیان کرنے میں مفسرین بھی گھبراتے ہیں، کیونکہ بات ایسی ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کام ہے تو ڈر لگتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ فارغ ہے تو بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی جناب میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حل کیا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسا کرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، یہ پتا ہے کہ ہمیں روزی وہ دیتا ہے، یہ پتا ہے ہمیں کھلاتا ہے، ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں صحت دیتا ہے، ہم نماز پڑھیں تو قبول کرتا ہے، ہم دعا مانگیں تو قبول فرماتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، بارش برساتا ہے، کافروں سے انتقام بھی لے گا۔ تو یہ اس کے کام ہیں، مگر جیسے اس کے شان کے لائق ہیں وہ ویسا کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اللہ فرماتا ہے جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں۔ اے دونوں بھاری گروہ، یعنی جن و انس، یعنی دنیا ہو لے اور دنیا کی چیزیں مکمل ہو جائیں، قیامت کے دن ہم تمہارے حساب کا قصد کریں گے، پھر تمہیں پکڑیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، اے جن و انس کے چلانے والوں، اے جن و انس میں شامل، اے انسانوں، اے جنات، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ زمینوں آسمانوں سے باہر نکل جاؤ، فانفذوا تو نکل جاؤ۔ اللہ کو اگر نہیں مانتے، اس کی قدرت کو نہیں مانتے، اس کو الہ نہیں مانتے، اس کو ایک نہیں مانتے، اس کی خدائی کا اقرار نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، اگر یہ جگہ میری ہے تو جس کو میں سمجھ میں نہ آؤں، میں کہیں وہ باہر نکل جائے، تو بندہ باہر نکلے گا تو اس کے لیے رہنے کے لیے ایک اور جگہ ہے نا۔ آپ اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جو آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے اور جس کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم سے ہو سکتا ہے تو زمین و آسمانوں سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ زمین و آسمان تو ہمارے ہیں، ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، نکل جاؤ جہاں نکلنا ہے۔ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب بات ہوتی ہے قیامت کے عذابات کی۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر بغیر دھوئیں کی آگ چھوڑی جائے گی، ونحاس، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دھواں چھوڑا جائے گا، فلا تنتصران، تو تم بدلہ نہ لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاتے ہو؟ فإذا انشقت السماء، پھر جب آسمان پھٹ پڑیں گے، فکانت وردتن کالدہان، اور آسمان ایسے ہو جائیں گے جیسے سرخ لال ریڈ گلاب ہوتا ہے، ایسا لال آسمان ہوگا جیسا کہ کسی لیدر کو، کسی چمڑے کو کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن گناہ گار سے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ابتداءً جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے اٹھنے پر فرشتے نہیں پوچھیں گے تم سے کہ تم نیک ہو کہ گناہ گار ہو، تم ایمان والے ہو کہ بغیر ایمان والے ہو، نہیں، بلکہ ہوگا یہ کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہرے سے ہی پہچانا جا رہا ہوگا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، چہرے سے ہی نظر آئے گا کہ یہ سود لینے والا ہے، چہرے سے نظر آئے گا کہ یہ تکبر کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن تکبر کرنے والے چوٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے، قیامت کے دن سود خور کالے چہروں میں لائے جائیں گے،
رب کی نافرمانی کرنے والوں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، پوچھنا نہیں پڑے گا کہ تم کون ہو، بلکہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو اس کو پیشانی سے پکڑ کر، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور قدموں سے اور پیروں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جہنم، یہ ہے وہ جہنم۔ هَذِهِ جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم مجرم جھٹلاتے، جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ الذي يكذب بها المجرمون، جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن، اس دن جلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کا طواف ان پر ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٌ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، خوف خدا والے کی تو بات ہی الگ ہے، اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو اپنے رب کے حضور ڈرتا ہے، جو اپنے رب سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے رب سے خوف کی وجہ سے نیکیاں کرتا ہے اور امید کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے اور اپنے رب کے خوف میں آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، اور وہ انتقال یوں ہوا کہ وہ روزانہ ایک راستے سے گزرتا تھا اور اس کو ایک عورت اپنے پاس بدکاری کے لیے بلاتی تھی، وہ نہیں جاتا تھا۔ ایک دن عورت کے بلانے پر چلا گیا، لیکن جیسے ہی اس بدکارہ کے دروازے پہ پہنچا، خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی چیخ نکلی اور وہ اسی وقت اس کا دم نکل گیا اور وہ مر گیا۔ لوگوں نے امیر المؤمنین کو رات چونکہ بہت زیادہ ہو گئی تھی بتانا مناسب نہ کیا کہ نیند میں خلل ہوگا، اس لڑکے کو دفنا دیا، اور صبح امیر المؤمنین کو بتایا کہ رات اس طرح ایک واقعہ ہوا اور ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا۔ عمر بن خطاب نے کہا مجھے کیوں نہ اٹھایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے اور وہاں فاتحہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ عمر بن خطاب نے قبر والے کی طرف یہ صدا دی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ قبر سے آواز آئی، قبر سے آواز آتی ہے، یا امیر المؤمنین، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، الہی ہمیں بھی خوف خدا عطا کر، الہی ہمیں بھی ان کا فیضان نصیب کر، اے اللہ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرما، ہمیں بھی 2 جنتیں عطا فرما، الہ العالمین ہم پر اپنا کرم فرما۔ اے اللہ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمیں ہر طرح کی تکلیف و پریشانی سے بچا۔ ارشاد ہوتا ہے ذواتا افنان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں 2 چشمے بہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاتے ہو۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان جنتوں میں ہر طرح کے پھل ہیں، ہر پھل 2 قسم کا ہے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق، ان کے بچھونوں پر ان کے جو میٹرس بچھے ہوں گے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بچھانے کا جو بندوبست فرمایا ہے اس پر تکیے لگے ہوں گے، اور وہ تکیے ریشم اور دیگر طرح کی چیزوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان، اور ان کے لیے پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ وہ ہاتھ بڑھائیں تو چن لیں، اور جنت کے پھل ایسے ہوں گے، جنت کے درخت ایسے ہوں گے کہ وہ درختوں سے پھل اتنے بھرے ہوئے ہوں گے کہ کوئی جگہ خالی نہ ہوگی، اور جب بھی بندہ کوئی ایک پھل توڑے گا تو فوراً اس کی جگہ 2 پھل آ جائیں گے۔ دنیا میں درخت میں سے اگر پھل نکال لیں تو درخت بدنما سا ہو جاتا ہے، خالی خالی ہو جاتا ہے۔ جنت کا جب پھل نکالا جائے گا تو اس میں دگنا پھل ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان بچھونوں پر، ان کمروں میں، قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گی، اور وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان حوروں کو نہ کبھی انسان نے ہاتھ لگایا، نہ کبھی کسی جن نے ہاتھ لگایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ ایسی خوبصورت ہوں گی حوریں جیسا کہ لعل اور جواہرات۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یاقوت و مرجان جیسی وہ حوریں ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ دنیا میں تم نے نیکیاں کی ہیں، آج ہم تم کو اس کا اجر دیں گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں ہوتا، اچھائی کا بدلہ اچھائی نہیں ہوتا؟ تم نے اچھائیاں کی ہیں، اب تم ہماری بارگاہ میں آ گئے ہو، اب ہم تم کو اس کا انعام دیں گے۔